اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ محترم ناظرین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انسانی معاشرے کی ارتقاء اور بلندی کے لیے جو چیز سب سے اہم ہے وہ ہے تربیت اولاد، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہر ماں باپ، ہر والدین اپنے بچے کی اچھی تربیت کرنے کے لیے طرح طرح کی کوششیں کرتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ آج کا زمانہ جو ہے ایسا زمانہ ہے جو پہلے زمانے سے تھوڑا سا مختلف ہے، تھوڑا سا الگ ہے، کیونکہ یہ زمانہ ایسا دور ہے جہاں ہر طرف کمپٹیشن ہے، ہر طرف آگے بڑھنے کی، آگے نکلنے کی مارا ماری ہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ممکن ہو۔ کمپیوٹر کا دور ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، طرح طرح کے سافٹ ویئر ہیں کہ اگر واقعاً ان کا صحیح طریقے سے استعمال نہ کیا جائے تو ممکن ہے کہ ہم جن بچوں کے ذریعے سے معاشرے کی ترقی کا سبب بننا چاہتے ہیں، ممکن ہے ہمارے یہی بچے معاشرے کی گمراہی اور نابودی کا سبب بن جائیں۔ لہٰذا والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کے لیے سیرہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا مطالعہ کریں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے تربیتی اصولوں کو اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے اپنائیں۔ اگر یقیناً ہم ایسا کریں گے تو ہمارے بچے معاشرے کے لیے افتخار کا باعث بنیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری اولاد کی تربیت ہے۔ صدیقہ طاہرہ نے آغوش نبوت میں پرورش پائی تھی، اسلامی تربیتی اصولوں سے بطور مکمل آگاہ تھیں، کیونکہ ان کے گھر میں اسلامی تربیتی اصول اور آداب اللہ کی جانب سے نازل ہوئے تھے کہ جن کے تحت بی بی نے اپنے بچوں کی تربیت فرمائی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں پرورش پانے والے بچے اس کائنات کے سب سے باکمال انسان ہیں۔ تربیت کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آئیں، شفقت اور نوازش سے پیش آئیں۔ بعض لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ بچوں کی تربیت اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب وہ اچھائیوں اور برائیوں کے درمیان فرق پہچاننے لگتے ہیں، لیکن یہ سوچنا بالکل غلط ہے، کیونکہ ماہرین علم نفسیات کا کہنا یہ ہے کہ بچوں کی تربیت اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہے جب وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اسلامی نظریہ تو یہ ہے کہ بچے کی تربیت اس کی پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے، بلکہ شریک حیات کے انتخاب کے وقت سے ہی بچے کی تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے ماہرین علم نفسیات کا کہنا یہ بھی ہے کہ جن بچوں کو ماں باپ سے پیار نہیں ملتا، محبت نہیں ملتی ہے، وہ معمولاً شرمیلے ہوتے ہیں، بزدل ہوتے ہیں، گوشہ نشین ہوتے ہیں، بہت جلدی سے ایک دوسرے سے بدگمان ہو جاتے ہیں، بدظن ہو جاتے ہیں۔ اگر والدین یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ان تمام مشکلات کا شکار نہ ہونے پائیں تو انہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آئیں، شفقت و نوازش سے پیش آئیں۔ جب ہم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ شہزادی کونین اپنے بچوں کے ساتھ کس قدر پیار اور محبت کرتی تھیں، اور اس گھر میں ہر فرد بچوں کے ساتھ اسی طرح سے پیار سے، محبت سے پیش آتا تھا۔ روایت میں ملتا ہے کہ پیغمبر گرامی ایک دن امام حسن اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو گود میں لیے ہوئے پیار کر رہے تھے، ان کو بوسے دے رہے تھے، تو اقرا ابن حابس نامی شخص کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس نے بہت اعتراضانہ انداز میں پیغمبر سے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے تو اللہ نے 10 فرزند دیے ہیں اور آج تک میں نے کسی ایک کو بھی اس طرح سے پیار نہیں کیا جس طرح سے آپ اپنے نواسے کو گود میں لے کر پیار کر رہے ہیں۔ پیغمبر گرامی غضبناک ہو جاتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر تیرے پاس دل نہیں ہے تو اس میں کوئی کیا کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو بھی بزرگوں کا احترام نہیں کرتا، بچوں کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش نہیں آتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ جب حضور سرور کائنات بچوں کے سلسلے میں، پیار اور محبت کے سلسلے میں اس قدر اہمیت کے قائل ہیں، تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو پیغمبر کے زیر سایہ جنہوں نے تربیت پائی تھی، یقیناً انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ پیار اور محبت میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کی ہوگی۔ ہم آج کے معاشرے میں جب اپنی آج کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ والدین الگ الگ جاب میں مشغول ہیں اور بچوں کی طرف ان کی توجہ کم ہو جاتی ہے، اور حتیٰ کہ بچوں کو بھی اس بات کا دھیرے دھیرے احساس ہونے لگتا ہے کہ والدین ان کے ساتھ محبت نہیں کرتے، والدین کی توجہ ان کی طرف کم ہے۔
اور یہ ایک ایسی نفسانی کیفیت ہے جو بچے کے ذہن میں جگہ بنا لیتی ہے اور پوری زندگی انہی کے ساتھ رہتی ہے۔ لہٰذا والدین کو چاہیے کہ اس بات کا خاص دھیان رکھیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ پیار اور محبت میں کمی نہ ہونے دیں، کیونکہ اگر بچپن میں بچوں کو ماں باپ سے پیار نہ ملے، محبت نہ ملے، تو کچھ ایسی مشکلیں سامنے آئیں گی ممکن ہے بڑے ہونے کے بعد کہ جو واقعاً ماں باپ کے لیے پچھتاوے کا، افسوس کا باعث بن جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ بچوں میں کچھ ایسی کمیاں رہ جائیں جو پوری زندگی جس کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا۔ تربیت اولاد کا دوسرا اصول یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں، ایسی رفتار کریں کہ بچوں کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ والدین کی نگاہ میں ان کی کوئی حیثیت ہے، ان کی کوئی شخصیت ہے، وہ والدین کی نگاہ میں محترم ہیں۔ اگر اس بات کا اندازہ بچوں کو ہو جائے گا تو اس طرح سے بچوں میں اعتماد بڑھتا ہے، ان کی ذہنی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بچوں کے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ نہیں کیا جس سے بچوں کی شخصیت مجروح ہو جائے، لہٰذا ہمیں بھی اپنے بچوں کے ساتھ برتاؤ کرنے میں، رفتار کرنے میں ان تمام بات کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ روایت میں ملتا ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ایک دن جب میں اپنے گھر میں داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ پیغمبر گرامی کی پشت مبارک پر امام حسن، امام حسین علیہ السلام سوار ہیں، اور اسی عالم میں پیغمبر گرامی بچوں کو گھما رہے ہیں، ٹہلا رہے ہیں، اور اس بات کا اعلان کر رہے ہیں، بچوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بچوں، میری نگاہ میں کس قدر تمہاری اہمیت ہے، تم ہمارے لیے کتنا محترم ہو۔ ہم لوگوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں کہ انہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ ہم اپنے والدین کی نگاہ میں محترم ہیں، ہماری کوئی حیثیت ہے، کوئی شخصیت ہے، عزت ہے۔ اگر بچوں کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ وہ والدین کے لیے محترم ہیں، والدین کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت ہے، عزت ہے، تو اس طرح سے بچوں میں خود اعتمادی آ جائے گی اور ان کی ذہنی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات ہمارے معاشرے میں بعض والدین دوسروں کے سامنے بچوں کو جھڑک دیتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں، یا خود انہی کے بھائی بہن کے سامنے انہیں کسی ایسے برے القاب سے پکارتے ہیں جس سے بچوں کو توہین محسوس ہوتی ہے اور جس کا اثر بھی بہت غلط پڑتا ہے۔ لہٰذا والدین کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ اس سے بچوں کی شخصیت پامال ہوتی ہے۔ تربیت اولاد کا تیسرا اصول یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی روحانی ضرورتوں کا خاص خیال رکھیں اور جس حد تک ممکن ہے ان کی جسمانی ضرورتوں کو بھی پورا کرنا چاہیے، جسمانی ضرورتوں سے بھی غفلت نہ برتیں۔ ہم دیکھتے ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بچوں کی روحانی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ جسمانی ضرورتوں کا بھی خاص خیال رکھتی تھیں۔ امام حسن، امام حسین علیہ السلام کے بچپن کا زمانہ تھا کہ جس میں قحط پڑ گیا، اور حتیٰ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا بہت سخت ہو گیا تھا۔ امام حسن اور امام حسین کی حالت تھوڑی غیر تھی، جناب فاطمہ بہت پریشان ہوئیں، اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے پیغمبر گرامی کی خدمت میں آئیں، عرض کرتی ہیں کہ بابا جان، ہمارے لیے اور علی کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا تو ایک حد تک آسان ہے، لیکن میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، بہت کم سن ہیں، ان کے لیے بھوک اور پیاس کو تحمل کرنا، برداشت کرنا بالکل آسان نہیں ہے۔ پیغمبر گرامی نے دیکھا کہ جناب فاطمہ بہت پریشان ہیں، تو پیغمبر گرامی نے اپنی زبان مبارک امام حسن اور امام حسین کے دہان میں رکھی، جس سے بچوں کو ٹھنڈک کا احساس ہوا، بچوں کا چہرہ تھوڑا سا بحال ہوا، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو سکون مل گیا، خوشحال ہو گئیں بی بی۔ اب آپ یہیں سے اندازہ لگائیے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کس قدر اپنے بچوں کی جسمانی ضرورتوں کے سلسلے میں حساس تھیں۔ لیکن ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ روحانی ضرورتوں کا پورا کرنا بہت زیادہ اہم ہے۔ تربیت اولاد کا چوتھا اصول یہ ہے کہ والدین کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ اپنے حد سے تجاوز نہ کرنے پائے، کسی کے حق کو ضائع نہ کریں، کسی کا حق نہ مار لیں، اور اپنی زندگی میں نظم و ضبط کا خاص خیال رکھیں۔ المختصر یہ کہا جائے کہ بچوں کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ نہ وہ ظالموں کے سامنے سر جھکائیں، اپنا حق لینے سے عاجز ہوں، اور نہ ہی وہ مظلوموں کا حق پائمال کریں۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک دن پیغمبر گرامی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے یہاں مہمان تھے۔ امام حسن علیہ السلام کو پیاس محسوس ہوتی ہے، کہتے ہیں نانا جان مجھے پیاس لگی ہے۔ پیغمبر گرامی آگے بڑھے، ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی امام حسن علیہ السلام کے حوالے کیا۔ امام حسین نے چاہا کہ آگے بڑھ کے پانی کا پیالہ امام حسن کے ہاتھ سے لے لیں، لیکن پیغمبر گرامی نے روک دیا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس منظر کا مشاہدہ کر رہی ہیں، فرماتی ہیں کہ بابا جان، کیا آپ حسن کو حسین سے زیادہ چاہتے ہیں؟ پیغمبر نے کہا نہیں میری بیٹی، ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ حسن نے پہلے پانی مانگا تھا
تو میں نہیں چاہتا تھا کہ حسن کا حق پامال ہو جائے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ وہ مسائل ہوتے ہیں کہ جن کو بچپن سے ہی بچوں کو سکھانا چاہیے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں، شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ دوسروں کی چیز بھی زور اور زبردستی کے ساتھ لے لیں، جو کچھ بھی ہے انہی کا ہونا چاہیے۔ اگر والدین واقعاً چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ان تمام غیر اخلاقی مشکلوں سے محفوظ رہیں تو انہیں صحیح تربیت بچپن سے ہی دینی چاہیے۔ ناظرین، کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کا حق لینا چاہ رہے تھے؟ نعوذ باللہ، ہرگز نہیں۔ معصوم کا ہر عمل ہمارے لیے ہدایت ہے۔ امام حسین علیہ السلام ایسے حالات فراہم کرنا چاہ رہے تھے جس سے دنیا کو یہ پیغام جائے کہ چھوٹے سے چھوٹے مسائل میں بھی لوگوں کی حق تلفی نہیں کرنی چاہیے۔ تربیت اولاد کا 5واں اصول یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے سارے بچوں کے ساتھ ایک جیسی محبت کریں، برابر کی محبت کریں۔ اس بات کا بچوں کو احساس نہ ہونے پائے کہ والدین ہم میں سے کسی ایک کو زیادہ چاہتے ہیں۔ اگر بچوں کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ والدین ان میں سے کسی ایک کو زیادہ چاہتے ہیں تو اس کے 2 اہم نقصانات ہیں۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ بچہ خود ماں باپ کے نسبت بدبین ہو جائے گا، بدگمان ہو جائے گا کہ یہ فلاں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سے کیوں نہیں۔ اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ بچے اپنے اسی بھائی بہن سے ممکن ہے حسد کرنے لگے جس کو ماں باپ زیادہ چاہتے ہیں، زیادہ پیار کرتے ہیں۔ معصومین علیہ السلام نے بھی روایت میں بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ والدین کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ برابر سے پیار اور محبت کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے کی بھی حضرت صدیقہ طاہرہ کے گھر میں بطور مکمل رعایت کی گئی ہے، اس بات کا خیال رکھا گیا ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک دن پیغمبر گرامی امام حسن امام حسین کو گود میں لیے پیار کر رہے تھے۔ اس کے بعد بچوں سے خواہش کرتے ہیں کہ بچوں تم لوگ کشتی لڑو۔ امام حسن امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا جان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے کشتی لڑنا شروع کیا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کھڑی دیکھ رہی تھیں کہ پیغمبر گرامی مسلسل امام حسن علیہ السلام کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ جناب فاطمہ کہتی ہیں، بابا جان کیا آپ حسن کو حسین پر زیادہ ترجیح دیتے ہیں؟ پیغمبر گرامی فرماتے ہیں، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جبرائیل کے ساتھ سارے ملائکہ کھڑے ہوئے حسین کی تشویق کر رہے ہیں، حسین کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اس لیے میں حسن کی حوصلہ افزائی کر رہا ہوں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اس سوال کے ذریعے سے پوری کائنات کو یہ پیغام دینا چاہ رہی تھیں کہ کسی بھی عمل میں بچوں کے درمیان فرق کا قائل نہیں ہونا چاہیے۔ تربیت اولاد کا 6واں اصول یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ بچوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنے کی تشویق کریں۔ ہم جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت میں یہ دیکھتے ہیں کہ خود بیوی بچوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنے کی تشویق کرتی تھیں۔ امام علی علیہ السلام بھی بچوں کو آپس میں مقابلہ کرنے کی ترغیب فرماتے تھے۔ پیغمبر گرامی کی سیرت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر گرامی بھی خود امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو آپس میں مقابلہ کرنے کی تشویق دلاتے تھے۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک دن پیغمبر گرامی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ بچوں، تم میں سے جس کی تحریر زیادہ خوبصورت ہوگی وہ زیادہ طاقتور ہوگا۔ امام حسن نے امام حسین نے تختی پر ایک تحریر لکھی اور اس کے بعد پیغمبر گرامی کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے۔ نانا جان، آپ فیصلہ کریے کہ ہم دونوں میں سے کس کی تحریر زیادہ خوبصورت ہے۔ پیغمبر گرامی نے دونوں کی تحریر پر ایک نظر ڈالی، اس کے بعد کہتے ہیں کہ تم یہ تحریر لے کر اپنی مادر گرامی کے پاس جاؤ، وہ خود فیصلہ کریں گی۔ اب بچے تحریر لیے ہوئے ماں کی خدمت میں آئے، عرض کرتے ہیں کہ مادر گرامی آپ بتائیے کہ ہم میں سے کس کی تحریر زیادہ خوبصورت ہے۔ جناب فاطمہ نے ایک نظر ڈالی اور اس کے بعد دیکھتی ہیں کہ واقعاً فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے کہ کس کی تحریر زیادہ خوبصورت ہے، کون زیادہ طاقتور ہے۔ بی بی عرض کرتی ہیں کہ میں فیصلہ تم لوگوں کے اوپر چھوڑ دیتی ہوں، تم خود ہی فیصلہ کر لو کہ کس کی تحریر زیادہ خوبصورت ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں تسبیح کے دانوں کو بکھیر دیتی ہوں، تم میں سے جو زیادہ دانے جمع کر لے گا اس کی تحریر زیادہ خوبصورت ہوگی اور وہی طاقتور ہوگا۔ یہاں تک کہ دیکھا گیا کہ امام حسن امام حسین علیہ السلام نے دونوں ہی نے برابر سے تسبیح کے دانے اکٹھا کیے تھے۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ بچوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنے کی تشویق کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اس طرح سے بچوں کی جسمانی اور روحانی تربیت میں مدد مل سکتی ہے۔ تربیت اولاد کا 7واں اصول یہ ہے کہ والدین کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے جو کم سن بچے ہیں وہ کس وقت گھر سے باہر جاتے ہیں،
کب گھر میں واپس آتے ہیں، ان سب تمام چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صدیقہ طاہرہ اس مسئلے میں بہت ہی دقت نظر سے کام لیتی تھیں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک دن پیغمبر گرامی جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں تشریف لائے تو دیکھا جناب فاطمہ زہرا بہت پریشان ہیں، بہت مضطرب ہیں۔ پیغمبر گرامی اضطراب کا جب سبب پوچھتے ہیں تو بیوی فرماتی ہیں کہ میں بہت دیر سے انتظار کر رہی ہوں، کیونکہ حسن اور حسین باہر کھیلنے کے لیے گئے تھے، ابھی تک واپس نہیں آئے ہیں۔ پیغمبر گرامی جاتے ہیں بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے تو کیا دیکھا، بچے ایک غار کے پاس بہت اطمینان کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ پیغمبر نے بچوں کو اپنے دوش پر سوار کیا، لے کے جناب فاطمہ کے پاس آئے۔ جناب فاطمہ نے بچوں کو دیکھا تو خوشحال ہو گئیں۔ بیوی کے اس عمل سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے رفت و آمد کو کنٹرول کریں اور ان کے سلسلے میں کسی بھی طرح کی غفلت نہ برتیں۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو باہر بھیج دیتے ہیں کھیلنے کے لیے، کب وہ واپس آتے ہیں، کب جاتے ہیں، انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا، کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کس کے ساتھ کھیلتے ہیں، کچھ بھی نہیں معلوم، جبکہ ممکن ہے کہ ان کی صحبت کا کوئی غلط اثر ہو جو واقعاً بہت بڑی مشکلیں کھڑی کر سکتا ہے والدین کے لیے۔ لہٰذا والدین کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تمام ایکٹیویٹیز پر نظر رکھیں، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو ہر طرح سے کنٹرول کریں۔ تربیت کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ بچوں کو بچپن سے ہی اللہ کی عبادت کا سلیقہ سکھائیں، بندگی کا سلیقہ سکھائیں، اور بچپن سے ہی وہ پروردگار عالم کے ساتھ ان کا رابطہ مضبوط کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی نے بچپن سے ہی بچوں کے دل میں اللہ کی محبت کا بیج ڈال دیا تھا کہ ان کے بچے اللہ کی عبادت کو بہترین عمل سمجھتے تھے۔ روایت میں ملتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ شب جمعہ میں میری والدہ گرامی عبادت الہی میں مشغول ہیں۔ ساری رات گزر گئی لیکن میری مادر گرامی کا سجدہ اور ان کا رکوع ختم نہیں ہوا۔ بی بی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اپنے عمل کے ذریعے سے بچوں کو عبادت الہی کا سلیقہ سکھانا چاہ رہی تھیں، اور تربیت کا سب سے بہترین طریقہ بھی یہی ہے کہ بچوں کو اپنے عمل کے ذریعے سے دعوت دینا چاہیے، جیسا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کیا کہ اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے بچوں کو عبادت الہی کا سلیقہ سکھایا۔ ناظرین، آج کی گفتگو سے جو ہم نے سبق سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آئیں، اپنے کسی بھی برتاؤ سے ان کی شخصیت کو مجروح نہ کریں، اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ کسی کا حق ضائع نہ کریں، اپنے حق سے تجاوز نہ کرنے پائیں۔ اور اسی طرح سے والدین کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ آپس میں بچوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنے کی تشویق کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اور جو سب سے اہم ذمہ داری والدین کی ہے وہ یہ ہے کہ بچپن سے ہی اپنے بچوں کو اللہ کی عبادت کا سلیقہ سکھائیں۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سارے مطالب ہمارے لیے مفید ثابت ہوں گے، اور اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت ان اصولوں کے تحت کریں گے جسے بیان کیا گیا ہے تو یقیناً ہمارے بچے ہمارے معاشرے کے لیے افتخار کا سبب بنیں گے۔ فی الحال ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے کو آیا، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی پرنور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔